کہ آپ کو کچھ خدشات تھے لاہور ہائی کورٹ سے، تو آپ کو ضمانت مل گئی، تو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں آنا پڑا؟ لائرز کا مشورہ ہے، وہ اس کو بہتر جانتے ہیں، اور کیونکہ پرچے ملٹیپل ہو رہے ہیں اور 3 کا پتہ چلا ہے مجھے ابھی تک۔ ایک کوئی مانسیرا میں ہے، ایک نواب شاہ میں ہے، کوئی ایک دھابے جی، میں نے تو نام پہلی دفعہ سنا اس کا صحیح طرح سے، دھابے جی پمپنگ ہاں میں نے اس کو ادھر ہے، تو وہ دھابے جی کا بھی تھا اور وہاں پہ بھی ایک پرچہ ہے۔ تو یہ 3 ہمیں پتہ چلے تھے اور ہم نے کل 2 ضمانتیں کروا لی تھی لاہور ہائی کورٹ سے۔ دین میرے جو سینئر کونسل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد بھی ضرور جائیں، کیونکہ وہاں پہ کیس سنا۔ علاق میں آپ کہتے ہیں کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو زیادہ امید نہیں ہے یا کیا؟ دیکھیں میرا ایک بات پہ تو میرا بڑا بلیف ہے کہ اگر شریف خاندان کا کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے انصاف لینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے انصاف لینے سے نہیں روک سکتی، یہ تو میرا بلیف ہے۔ نہیں تو آپ کے شریف خاندان سے کیا مخالفت ہے؟ آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں۔ سر میرا ان سے بڑا پیار ہے، بڑا لو ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میرے جذبات ہیں ان کے بارے میں، موتی بھائی میں کیا آپ کو بتاؤں یار۔ پھر بھی کیا اختلافات کیا ہیں؟ کوئی جائیداد کا نہیں جھگڑا ہے کوئی یا اختلاف نہیں ہے، میری تو بڑی محبت ہے ان سے۔ میں تو یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ خاندان فلورش کرے، آگے بڑھے، پاکستان میں ترقی کرے، اور یہ جو ان کے اوپر گندے گندے الزامات لوگوں نے لگا دیے ہیں گھٹیا قسم کے، اس کے اوپر وہ آگے فیس کریں، جواب دیں، سب کا منہ کالا کریں اور سرخرو ہو جائیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں کر رہے۔ تو آپ بھی تو لگاتے رہے ہیں اپنے بھائی ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ یہ الزام ان پہ لگ گیا ہے، میں کہاں سے لگاؤں گا بھائی جان، میں تو بتا سکتا ہوں صرف۔ اچھا محیط پیرزادہ کا کل ہم نے انٹرویو کیا، انہوں نے تو کہا کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پردے پڑے ہوئے تھے، ہم گمراہی کا شکار تھے، تو آپ اس سے نہیں وہ ایگری ٹھیک کرتے کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں میں رات کو بھائی جان سو رہا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ میں اٹھ جاتا ہوں بھائی جان ڈر کے۔ ہم نے ہیرے جیسا آدمی ہے نواز شریف، یعنی ان پچھلی 5-7 صدیوں میں ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا سر۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا آدمی یار ہم نے گوا دیا۔ اگر وہ ہیرے تو میں مجھے بات کرنے دیں سر، میرے جذبات سے نہ کھیلیں آپ۔ یقین کریں آپ، نواز شریف سر اس کی قیمت سر ہم نے چکائی۔ یعنی میں نے نیلسن منڈیلا سے ایک آگے کی چیز آپ کے پاس تھی، ہیرا کھرا سونا سر، کمال آدمی سر۔ یعنی اتنے بڑے لیڈر کو جس طرح اس ملک میں ذلیل، آپ کو پتا جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوا سر؟ بڑے ناخنوں والا بندہ رکھا تھا جو چٹکیاں کاٹتا تھا اس کو۔ آپ تو ضمانتوں کے لیے ادھر آ گئے ہیں، تو آپ نواز شریف کی تو بات کر رہے ہیں لیکن خود آپ ضمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو آپ بھی جیل میں جا کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے عدالت میں۔ بھائی جان میں ویسے لاک اپ میں گیا ہوں، پولیس کے ڈنڈے ونڈے بھی کھائے ہوئے ہیں۔ کس کیس جیل میں ابھی تک نہیں، جیل میں کیا ہوا؟ کالج لائف میں ویسے ہی لڑائی جھگڑا ادھر ادھر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے، تو وہ میں کبھی اس میں یعنی میاں صاحب جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے نا سر۔ اچھا آپ میاں صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں سر؟ لیڈر تو کوئی ہوتا ہے سر، تو بس میاں صاحب کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب سر اللہ معاف کرے سر، یہ خاندان اس کے مقابلے میں کسی نے اپنے آپ کو برباد، سر ہاں لگ جائے گی، اللہ کو جا کے جواب نہیں دینا کن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں سر۔ اچھا دیکھیں میری میرے جذبات ہیں سر، مجھے فرح خان کی کرپشن پہ بھی بات کریں گے یا نہیں؟ سر فرح خان کی کوئی بہن ہے، وہ کو کہتے ہیں میری وائف ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، موتی بھائی یہاں کھڑے ہیں، بھائی جان میری بیوی آپ نے مجھے لے کے دینی ہے۔ تو میری وہ وائف جو ہے نا، یعنی کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں یار میرے ساتھ، آپ ایلیگیشن لگائیں، آپ یار آپ یہ تو نہ کریں کہ میری ایک بیوی اور وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی میں ہے۔ نہیں آپ نے تردید کی تھی، اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی اس پہ۔ نہیں بھائی جان میں تردید نہیں کر رہا، اس میں سے 2 بچے بھی ہیں۔ کتنے؟ 2 بچے، ایک ادھر ہی پھر رہا ہے کیمرہ پکڑ کے۔ اچھا یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے ایف آئی آر ہیں جو آپ کے اوپر کٹ رہی ہیں، تو آپ نے کہا کیا تھا فوج کے خلاف، اور آپ کی ایک آڈیو کلپ بھی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں فوج کے خلاف کیا میری ضرورت ہے بھائی جن کو؟ میں تو دیکھیں میری تو لوگ ٹرولنگ جب کرتے ہیں نا تو میرے سر پہ فوج کی ٹوپی بنا دیتے ہیں اور مجھے یہاں پہ ستارے لگا دیتے ہیں، تو میری تو وہ آڈیو کلپ آپ کی نہیں ہے؟ میری تو ٹرولنگ ایسی آپ کو کس فوجی افسر نے آپ کو برا بلا کیا؟ کوئی انڈیویجول آپ کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، جو آڈیو ہے بارے میں بتائیں۔ آپ کو میں ڈرا ہوا لگ رہا ہوں؟ نہیں آڈیو میں آپ کہہ رہے تھے، ابھی آپ دیکھیں، ابھی تو آپ لائٹ لے رہے ہیں آپ چیز کو، لیکن کیا ہوا کیا تھا؟ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ سنجیدگی سے شیئر کریں، کیا واقعہ کیا ہوا تھا وہ آڈیو کلپ میں جو آپ نے بیان کیا؟ وہ میں نے بتا دیا تھا ویلاگ میں، آپ اس کو سنیں اور لوگوں کو بتا دیں۔ نہیں اس کی تصدیق آپ نے کر رہے ہیں کہ وہ آڈیو وہ بالکل آپ کی تھی؟ میں نے 3 چیزیں کہی تھی، آڈیو میری ہے، کانٹینٹ بالکل ٹھیک ہے، اور جو بات کر رہا ہوں وہ میں ہی کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اور میں اس کے کانٹینٹ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ان کو ضرورت کیسے ہوئی کہ ایک صحافی کو اور ایک اینکر پرسن کو بلا کے، یہ تو ماسو ہے اپنے بندوں کے، کسی اور کے ساتھ ایسے بدتمیزی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں کر سکتے، تو کیا آپ ان کے اتنے قریب رہے ہیں کہ آپ کو بلا کے وہ گالیاں دیتے رہے ہیں، وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں؟ نہیں کس زمانے کی یہ بات ہے؟ آپ کے تعلق کب سے بنا اسٹیبلشمنٹ کے؟ میرا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی ہے،
मेरी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है। ये क्या पस मंजर था, कौन लोग थे जिन्होंने आपसे बदतमीजी की? नहीं, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड कॉल थी और मैं नहीं चाहता था कि वो बाहर पब्लिक होगी ना, फिर कौन- पब्लिक ये उन्होंने क्या- किया, मैंने तो नहीं की। क्या वजह क्या थी, वजह क्या थी? उनको पूछेंगे उन्होंने क्यों की पब्लिक। नहीं, आप तो इतने मायूस हुए ना 2018 के जब इंतखाबात हुए, तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने आप जैसे सहाफ़ियों को अपने साथ मिला के प्रोपेगेंडा नहीं किया, नैरेटिव या बयानियाँ नहीं बनाया? तो वो अभी भी मिला ले मुझे। नहीं, फिर भी बनाया कि मैं नहीं वैसे बनाया? आपकी बात- 2018 में क्या हुआ? आप बताएं, धांधली हुई थी या नहीं हुई 2018 थी? के इलेक्शन के अंदर उतनी ही धांधली हुई थी जितनी 2013 में हुई थी, और उतनी ही हुई थी जितनी 2008 में हुई और थी। आप उसकी सपोर्ट करते रहे 2018 के इलेक्शन? नहीं, देखें, धांधली की सपोर्ट तो कोई भी कभी नहीं कर सकता ना भाई, कभी नहीं कर सकता। आप लोग ये नहीं कहते रहे कि 2018 के फेयर एंड फ्री इलेक्शन में आपने कभी नहीं कहा? आपने मैंने ये कहा कि 2013 के जैसे हुए थे वैसे ही हुए। नहीं, तो आपने 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद आपने जिस तरीके से जो बयानिया बनाया इमरान खान का, आपके हम नाम का, तो वो दुरुस्त था बयानिया? आप मुझे आप अभी भी बताएं, कहते मैंने हैं? क्या बनाया था, क्या बनाया था? आपने यही बनाया था ना कि पहले लीडर करप्ट है और इमरान खान मसीहा है, तो आप तो इमरान खान को मसीहा अच्छा, मानते मसीहा रहे तो ना? मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर मियाँ साहब का तो मुकाबला ही कोई नहीं है ना। मियाँ साहब को पहले बाहर निकाल लें आप। मियाँ साहब को मियाँ चलें, थोड़ी नवाज देर के शरीफ लिए जो आप है ना, साइड पे एक रखें। मिनट सर, नहीं आप ऐसे- इमरान खान के वही- बयानिए की देखिए, बात करें ना। मैं मियाँ साहब के साथ आपको ज्यादती नहीं करने दूंगा। मियाँ साहब को पहले अलग करें। ठीक है, अलग हो मियाँ गया। नवाज आगे शरीफ चलें। एक एक्सेप्शन है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ किसी का पूरी दुनिया चलें, में ये तो आप कोई मजाक हिंद के- सिंध में ये तो कोई आप मजाक कर रहे हैं। मुकाबला नहीं। इमरान साहब, संजीदा बात इमरान है। साहब, जैसे आपने कहा 2018 का भी वही इंतखाबात था, वही धांधली ज़दा, और 2013 का भी, लेकिन 2013 में 2013 में ज्यादा धांधली हुई थी। अच्छा 2013 में, लेकिन आपकी जो ज़्यादा आपने आवाज़ उठाई 2013 के इलेक्शन के खिलाफ, 2018 की धांधली पे आपने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, क्या वजह क्या है? नहीं, वो किसी ने भी नहीं किया। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इस मामले को 2013 में जब उनके खिलाफ धांधली हुई तो उन्होंने कितना ज़्यादा उठाया था? क्या आपने देखा कि PMLN ने कहीं पे अदालतों के अंदर कहीं पे रेफरेंसेस भेजे हों, किसी जगह पे इलेक्शन कमीशन में जाके परसू किया हो, जब ये खुद नहीं उसको परसू कर रहे? कमीशन भी जब बन गया था ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना था, उन्होंने कहा था कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं है। इमरान खान के दौर में बना था ना, क्योंकि इमरान खान नहीं, नून लीग के 2013 के इलेक्शन इमरान खान अपोजिशन में था उस वक्त। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, इमरान खान ने रोला डाला कि धांधली हुई है और वो हर लेवल पे इसको लेकर गया। इन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई और कोई सबूत दिया ही नहीं। यानी हम इनको कहते रहे कि यार अगर 2018 में धांधली हुई है तो लेकर आओ। यानी मैं आपको दो तो ऐसे वाकयात गिना सकता बतौर हूँ। सहाफ़ी बात तो आपको करने क्या देना भाई लगता है? जान, बतौर जब आपको सहाफ़ी- मर्जी का जवाब नहीं मिलता बात नहीं नहीं, वो सुनते। ठीक है, बतौर सहाफ़ी आपको क्या लगता है कि धांधली नहीं हुई 2018? भाईजान 2018 के इसमें क्या इलेक्शन रोल में था? 2018 के इलेक्शन में कम से कम 2 PTI के MNAs को मैं जानता हूँ जो बन जाते और नहीं बने, उनके खिलाफ बड़ी खौफनाक धांधली हुई है। यानी ख्वाजा आसिफ किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीतता था, उसने अपने मुंह से कहा ख्वाजा साहब ने कि मैंने किसी से कह के इलेक्शन जीता। आपको पता है ना? किससे क्या गया? वो उन्होंने खुद ही कहा, आप उन्हीं से पूछ लें। दूसरा सरेआम कहते हैं ना, वो गवाह है मेरे पास यहाँ पे भी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि उन्होंने किससे कहकर इलेक्शन जीता, वो नहीं जीत रहे थे। अच्छा, वहाँ PTI का बंदा हारा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, चौधरी गुलाम, एक मिनट है उसका नाम है, गुलाम अब्बास, चौधरी गुलाम अब्बास इलेक्शन जीत गया था 100%। वो एक गवाह इधर भी खड़े हैं। अच्छा, वो इलेक्शन पूरा जीत गया था, उसकी जगह पे इलेक्शन जाहिद अहमद के बेटे को जिता दिया गया और वो भी मैनेज किया गया। वो पूरा हल्का सरापा एहतजाज था। तो धांधली जो है वो ये नहीं है कि एक ही तरफ हुई है, ये लोग मैनेज अच्छा, करते ये हैं। बताएं, क्या फौज का और ISI का या खुफिया इदारों का आपके खिलाफ जो मुकदमात बन रहे हैं उसमें कोई हाथ है? अल्लाह ना करे हो। पता क्यों? मेरे ऊपर जो मुकदमात बन रहे हैं ना, उसमें एक मंशियात फरोश आदमी है, उसके ऊपर 16 मुकदमात है मंशियात अभी फरोशी साबित के। हुआ है कहीं? उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं। अच्छा, काफ़ी है, मुकदमा तो आप पे भी बन गया। अच्छा, नहीं उस तो आप आदमी भी गद्दार हो सर, गए। नहीं उसका वो भी नहीं है ना, जो मेरा मुद्दई है ना, जिसने मेरे खिलाफ FIR कटवाई है, उसका जब हमने पता करवाया, रिकॉर्ड निकलवाया, तो वो ना सिर्फ इश्तिहारी है बल्कि उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं। गुटखा फरोशी से लेके पाउडर फरोशी तक के मुकदमात ठीक है। हैं। और इसके अलावा वो जो बंदा है ना, क्या नाम है उसका, आशिक अली नाम है यार उसका, आशिक अली। वो आशिक अली जो है वो उसका अदालत ने उसका ID कार्ड भी ब्लॉक किया हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें कि ऐसे बंदे को, मुझे नहीं लगता कि मेरे मुल्क की एजेंसियां उसको इस्तेमाल करेंगे। बात तो बुरी नहीं है। आपने जो ऑडियो क्लिप में बातें की उससे तो लग रहा था कि एजेंसियां आपके खिलाफ हैं, फौज आपके खिलाफ है और आप बड़े मायूस हुए क्योंकि आपने उनका गैर मशरूत साथ दिया था। तो क्या ये मायूसी की वजह? और अब आप कह रहे हैं वो नहीं, है, मैंने कभी भी गैर मशरूत साथ किसी का नहीं दिया। अगर मुझे कोई खबर देगा, चाहे वो मुतीउल्लाह जान हो, चाहे वो DG ISI हो, मैं उस खबर की बतौर सहाफ़ी तस्दीक करूंगा। पहले अपने आप को मुतमईन करूंगा, चलें, उसके सार बाद आलम वो के खबर ऊपर- दूंगा। सार आलम के ऊपर जो हमला हुआ, आपको याद है उसके मैंने बारे में- मजम्मत नहीं, की? एक सेकंड, आपने मजम्मत की, उसके ऊपर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या खबर दी? आपके ख्याल में किसने करवाया था? देखें, आप इस्लामाबाद में भाईजान, आपकी गर्दन ज़्यादा लंबी है, आपने झांक के देख भी लिया होगा। आप मुझे बताएं किसने मारा उसको, मैं वो भी मजम्मत मैं तो करता हूँ।
آپ سے تجزیہ پوچھ رہا ہوں نا, آپ بہت سے تجزیے کرتے ہیں, تو ان صحافیوں کے ساتھ جو اسطور کے ساتھ ہوا, ابصار عالم کے ساتھ ہوا, یا تینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی زیادتی ہو رہی ہے, اور اس وقت بھی میں نے مذمت کی تھی. جو ارشد شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی میں مذمت کر رہا ہوں, لیکن جو سر میں میری بات سنوں, لیکن جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے سر, چلے نواز شریف کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ نہیں سر, مجھے بہت دکھ ہے. میں رات کو اٹھ جاتا ہوں. ابصار عالم کی بات ہم کر رہے ہیں, صحافیوں کی. آپ نے ایک ٹویٹ کی, ابصار عالم نے کہا تھا, ابصار عالم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا, ابصار عالم نے, میں تو انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہوں, لیکن ابصار عالم نے یہ کہا تھا کہ میں اب صحافی نہیں ہوں, تو میں ان کی بات پہ بلیو کرتا ہوں. سر عمران صاحب, آپ نے ایک ٹویٹ کی پچھلے دنوں کہ عدالتیں جو ہے وہ رات کیوں کھلیں, اس وقت اگر عدالتیں نہ کھلتی تو بار بار نہ کھولنی پڑتی رات. آج آپ اسی عدالت کے باہر کھڑے ہیں تو کیا کہیں آپ قائم ہیں اپنے موقف پہ؟ سر بات یہ عدالت کے معاملے پہ میں آپ کو بتاؤں, اگر عدالت کبھی اللہ دیتا کے لیے رات کو کھلے گی مجھے بڑی خوشی ہوگی, لیکن اگر ایک دن آپ رات کو کھولیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بار بار کھولنی پڑیں گی تو یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی. عدالتوں میں انصاف عام آدمی کو ملنا چاہیے اور ملتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ لوگ بھی کبھی کبھی عدالتی فیصلوں پہ اختلاف کرتے ہیں, اور میں بڑے مزے سے آپ لوگوں کا بھی اختلاف سنتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں, اور اس کو آنر کرتا ہوں, کیونکہ ہر ایک کو اپنا حق ہے. تو جہاں پہ مجھے لگتا ہے کسی فیصلے کے بعد یا کسی عمل کے بعد کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں کرتا ہوں. اور جہاں تک بات یہ عدالت پہ اعتماد ہونے کا یا نہ ہونے کا, فرق اس سے نہیں پڑتا کہ مجھے اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے یا نہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے. آپ مجھے بتائیں ہے کوئی اور آپشن؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں تو یہیں پہ آؤں گا نا. آپ کو اگر آدھی رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو آپ کے خیال میں آدھی رات کو عدالت نہیں کھلنی چاہیے؟ رات کو لوگوں کو آدھی رات کو اٹھایا, عدالت نہیں کھلی. نہیں, اگر آپ کو لے جائے تو آپ کیا, اگر مریم نواز کا دروازہ ٹوٹے گا تو آرمی چیف ہی فون کریں گے بلاول کو. ڈاکٹر شیریں مزاری عرض تو سن لیں, مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا, آرمی چیف کو بلاول کو فون کرنا پڑا, اور بندے بھی فارغ ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری پی ڈی ایم نے رولا ڈال دیا. ایسا ہوا تھا نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پولیس کا ڈالا مار کے, علامہ اقبال کی بہو ہے, ان کا دروازہ اور ان کا گیٹ توڑ دیا. کس کے لیے وہ آئے تھے پولیس والے؟ آپ دیکھیں نا, پولیس آئی کس کے لیے آئی, کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہاں تو حمزہ شہباز ہے, گرفتار کرنے آئے تھے وہ ناصرہ, وہاں تو حمزہ شہباز ہے نا. نہیں, ولید اقبال صاحب تو وہاں پہ بھی وہ مریم کو گرفتار کرنے تو نہیں آئے, سیاستدان ہے نا وہ ولید اقبال. تو وہاں پہ تو وہ گرفتار کرنے اس کو تو نہیں آئے تھے, کیپٹن صفدر کے لیے آئے تھے. لیکن مجھے بتائیں نا کہ یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. اچھا سر, آپ دیکھیں میاں صاحب کی فیملی کو صرف آپ نکال دیں. میاں صاحب کی فیملی کا میں اب یہ بالکل احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس خاندان کا چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے پورا پاکستان بھی قتل ہو جائے تو میں کہوں گا کہ یہ قربانی کام آئی. لیکن عام آدمی کو بھی دیکھیں کہ اس کا بھی بیچارے کا چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس ہے. ایف آئی آریں جو کٹی ہیں ان میں ایگزیکٹلی الزام کیا ہے؟ آپ نے کون سے الفاظ سے؟ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حمزہ شہباز نے LDA کے بندے کو بلایا اور انہیں بلا کے کہا کہ اس کا گھر وغیرہ چیک کرو. ان کو لگا کہ صحافی جو ہے وہ نقشہ وقشہ نہیں بنواتے, لاپرواہ ہوتے ہیں, تو اس کی کوئی غلطی نکلے گی, گھر گرائیں گے, تماشا لگائیں گے. انہوں نے ڈرون کیمرہ بھیجا میرے گھر کے اوپر, حمزہ کے لوگوں نے, اور جن کو حمزہ نے کہا انہوں نے پہلا فون مجھے ہی کیا باہر نکل کے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں. میں نے کہا جی آپ کریں. انہوں نے ساری ویریفیکیشن کی اور جا کے حمزہ کو بتایا کہ اس کا گھر لیگل ہے, لیکن اس کے باوجود وہ گاڑیاں بھیجی, میرے گھر کی باہر سے فوٹوز بنوائی, ویڈیوز بنوائی, اوپر سے ڈرون بھیجا. یہ ساری شرارتیں حمزہ شہباز نے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ بچا لیتی تھی, اب کیوں نہیں بچا رہی آپ کو اسٹیبلشمنٹ؟ اگر مجھے پہلے بچا لیتی تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے نقصانات میرے نہ ہوتے. یہ خرابی کہاں سے ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو لگتا ہے, آپ کو مطیع اللہ بھائی یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بہت پروٹیکٹ کرتی ہے؟ ہمیں سے مراد ہم سب کو, آپ کو, مجھے, سب کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے بھائی جان جتنا نقصان اس بیچ میں نے اور میری فیملی نے اپنے بزنس میں اور باقی چیزوں میں اٹھایا ہے, جب آپ کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا تو آپ واقعی حیران ہو جائیں گے. تو کیا کس وجہ سے آپ کے پیچھے ایف آئی آر کا کیا ہے؟ ایف آئی آر نہیں, پولیٹیکل لوگ کر رہے تھے. الفاظ کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو لگتا ہے کہ میں غدار ہوں, جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کو لگتا ہے میں غدار ہوں. تو جن صحافیوں کو پہلے غدار کہا جاتا تھا, آپ کے خیال میں وہ غدار ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک دو چیزیں تو کلیئر کر دوں. اسٹیٹ کے خلاف کوئی انڈین پالیسی تو میں نے کوئی اڈاپٹ کی نہیں ہے, نہ میں کبھی انڈین پالیسی کے حق میں جاتا ہوں, نہ کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم کی پالیسی کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں, جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ان چیزوں کو میں کبھی نہیں کہتا اور نہ کبھی ان کو انڈورس کرتا ہوں. میں کبھی بھی انڈیا کے بیانیے پہ یا اس طرح کے بیانیے پہ میں کبھی نہیں گیا. جو اس پہ جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریاست کے ساتھ اچھا نہیں کوئی صحافی ایسا ہے جو بھی صحافی جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. ابصار عالم غدار ہے؟ ابصار عالم صحافی نہیں ہے.
नहीं गद्दार है या नहीं ये बताएं। अफसार आलम सहाफ़ी नहीं है। तो जो साफी नहीं होता इंसान नहीं होते, अफसार आलम गद्दार है नहीं, या अफसार आलम एक अच्छा इंसान है। मैं वो उसके गद्दार बारे है में या मुहिब वतन है ये बताएं। अफसार आलम ना मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ हामिद मीर की तरह, और ना मैं मुहिब वतन होने का अहमद सर्टिफिकेट दे मीर सकता आपके हूँ। ख्याल में वो मुहिब वतन नहीं है? हामिद मीर की तरह मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। नहीं फिर भी आपके ख्याल में थोड़ी आप मौजूदा क्या सूरत समझते हाल हैं? पे हामिद मीर मुनाफिक है। थोड़ी मौजूदा सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल आप मैं देख उनको रहे नहीं हैं? जानता, मैं उनसे मिला नहीं कभी। गिरफ्तारियां यहाँ हैं तो मुझे मिलवाएं मुझे। सर गिरफ्तारियां हो रही हैं, आखिरी सवाल ये है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन मुझे जाते जाते सर मियाँ साहब के लिए आपने आवाज़ बुलंद करनी है भाई, और इसको पूरा चलाना है आपने। बड़ी मेहरबानी। इस्लामाबाद ही रुकेंगे या लाहौर जा रहे हैं? जी मैं पेशावर जा रहा हूँ कवरेज करने।